بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 24ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی اور ظہیر شیخ رات کا کھانا کھانے کے بعد خوشخبریوں میں مصروف تھے کہ اچانک جمال بھائی کو نیند نے آ لیا۔ ابھی وہ گہری نیند سو ہی نہ پائے تھے کہ انہیں احساس ہوا کہ ظہیر شیخ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا ہے۔ جمال بھائی کا دل انتہائی مضطرب اور پریشان ہوا اور انہیں ایک انجانے خطرے کی بھنک محسوس ہوئی، لہذا وہ ظہیر شیخ کو بچانے کی خاطر اور اس کے پیچھے ہو لیے، اور پھر ظہیر شیخ کو اس کی محبوبہ سندری کے ساتھ بکرم سنگھ جیت کی بیوی پریتو بھابی نے پکڑ لیا۔ اور آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبان۔ پریتو سردارنی کے حکم پر آنن فانن عمل ہوا۔ فوراً غالباً کچھ ہی دیر میں بکرم سنگھ کو بلانے کے لیے بٹھنڈا روانہ ہو گیا اور مجھے ظہیر کے ساتھ ان میں سے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، جس کے دروازے سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے کان لگا رکھے تھے۔ ظہیر کسی گہری سوچ میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے پا کر وہ کھسیانہ سا ہو گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی کشمیری رانجھے، اپنے عشق کے چکر میں ہاتھ پیروں میں زنجیریں تو ڈلوا دی ہیں، اب ذرا یہ ساری کہانی کھل کر سنا دو تو مہربانی ہوگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں حد سے زیادہ شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ خواہ مخواہ اس چکر میں پھنس گئے۔ میں نے مصنوعی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، باتیں نہ بناؤ یار، اسی عمر میں ہوں اور یہ کھیل میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ مجھے شرمندگی یا صفائی نہیں، اس سارے چکر کی تفصیل چاہیے۔ کشمیری پردیسی مسلمان اور میں جمال سکھنی کے عشق کی یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور کب سے چل رہی ہے؟ کچھ دیر سوچ میں گم رہنے کے بعد وہ پیار بھری مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولا، بالکل پاگل ہے یہ سندری، پتہ نہیں اس نے مجھے کیسے اور کب پہلی مرتبہ دیکھا، اور خدا جانے اسے مجھ میں کیا نظر آیا کہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس نے اپنے دیوانگی کی حد تک شدید جذبات کا برملا اظہار بھی کر دیا۔ سندری ہر اعتبار سے کسی بھی نوجوان کے خوابوں کی شہزادی بننے کے لائق ہے، لیکن وہ میرے انتہائی مہربان دوست کی عزت بھی تو ہے۔ میں اس کی محبت کی حوصلہ افزائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غالباً اپنے امڑتے جذبات قابو میں کرنے کے لیے خاموش ہوا اور بولا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے میری احتیاط پسندی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اسے چاہوں یا نہ چاہوں، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسا چکی۔ ظہیر ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور بتانے لگا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں بھی اس محبت کا اسیر ہو چکا تھا، لیکن میری مزاحمت اس وقت دم توڑ گئی جب اس نے اپنی محبت کا سب کے سامنے اظہار کرنے کی دھمکی دی۔ اس کی محبت مجھے کئی بار کھینچ کر یہاں لائی۔ جب تک قسمت نے ساتھ دیا، بات ڈھکی چھپی رہی، لیکن آخر کب تک؟ اسے مزید بولنے سے گریزاں پا کر میں نے پوچھا، میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں کسی ناخوشگوار صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ اس طرح کے معاملات میں عموماً انتہا پسندی کی حد تک جذباتی ہو جاتے ہیں۔ عزت کے نام پر جان دینا اور لینا ان کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ظہیر کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں جانتا ہوں، یقین کیجئے، مجھے اپنی ذرا بھی فکر نہیں، بلکہ سندری کی بھی پرواہ نہیں۔ ہم دونوں پہلے سے ہی ایسے کسی انجام کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آگ آپ کے دامن تک پہنچے یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو پگلے؟ سندری کے معاملے میں بے بس ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانے والے کو پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ میری بات سن کر ظہیر نے شاید جذبات سے بے بس ہو کر مجھے محبت سے گلے لگانا چاہا، لیکن ہاتھوں اور پیروں کی زنجیروں نے میرے قریب نہ آنے دیا۔
विक्रम सिंह के कारिंदे देहाती होने के बावजूद इस तरह की कार्रवाइयों में ताक लग रहे थे। हमें ऐसे जकड़ा था कि रहाई की जस्तजू की कोई गुंजाइश ही न रही थी। वैसे भी हम सुंदरी को ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार छोड़कर फरार का तो सोच भी नहीं सकते थे। मुझे हैरत हुई कि मैं किसी बाकायदा मुलाकात के बगैर ही इस सिख लड़की के लिए यगानगत के गहरे जज्बात महसूस कर रहा था। हमारे दरमियान कुछ देर खामोशी रही, फिर गालबन जहीर ने जबरदस्ती की खुश उम्मीदी अपने लहजे में लाते हुए कहा, विक्रमजीत सिंह बिलाशुबा गैरतमंद और गहरे जज्बात रखने वाला शख्स है। अगर वो इस मामले से आगाह होते ही इश्तियाल में आकर अपनी कृपान से मेरी गर्दन उतार दे तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी, लेकिन जहां तक मैं इसे जानता हूं वो मेरे कसूर की तुम्हें सजा देने की नाइंसाफी हरगिज नहीं करेगा। दूसरी तरफ मुझे फख्र है हमने ऐसी हद नहीं फलांगी कि मुझे विक्रम के सामने शर्म से नजरें झुकानी पड़े। हम दोनों अपने दिलों के हाथों बेबस हैं और सच्चा प्यार अगर कोई जुर्म है तो इसकी सख्त तरीन सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। जहीर के बुलंद हौसलों ने मुझे तकवीत भी बख्शी। दिलों के सौदों में अकल और फहम का क्या काम, इस पर जो दिली वारदात गुजरी है, अगर मैं इससे दो चार होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। जो हुआ अगर इस अंदाज में ना होता तो बेहतर था। काश मैं लैला मजनू की इस जोड़ी को रिवायती दास्तान वाले अंजाम से दो चार होने से बचा पाता, लेकिन जैसा कि कई इश्रों बाद किसी शायर ने कहा था, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ताहम जहीर के बुलंद हौसलों और इसकी दास्तान इश्क से तमाम तर हमदर्दी के बावजूद अपने दिल के गोशों में पनपने वाले खदशात से नजरें चुराना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस तमाम वाक़े पर विक्रम सिंह के रद्दअमल के हवाले से मुझे कोई खुशफहमी नहीं थी। मैं बचपन से अपनी बहनों के हवाले से खित्ते पंजाब के नौजवानों की गैर मामूली हसासियत की किस्से सुनता आया हूँ, जिनमें अक्सर बहन के साथ किसी गैर का महज नाम साथ लिए जाने पर दोनों बदनसीबों को बिला तरद्दुद मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि यहाँ तो मुजरिम जोड़े को रंगे हाथों पकड़े जाने वाला मामला था। जहीर और सुंदरी के पाकबाजी के दावे पर यकीन करना तो दरकिनार, विक्रम सिंह जैसा गर्म दिमाग शख्स शायद इन्हें अपने सफाई पेश करने की मोहलत भी ना दे। ये खदशा इस कदर होलनाक था कि मुझे अपना दिमाग सुन पड़ता महसूस हुआ। मुझे अंदेशे ने घेर लिया कि इन्हें मुसीबत में गिरफ्तार देखकर रजाकाराना मंजराम पर आना ऐसी संगीन हमाकत है जिसके अजाले का शायद मुझे मौका ही न मिल पाए। आजाद रहकर मैं इन दोनों की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर कर गुजरता। इधर जहीर मेरे जहन में चलते झकड़ों से बेखबर शायद सुंदरी के सुंदर सपनों में खोया हुआ था। मैं इसे इसके हाल पर छोड़ते हुए सर पर मंडलाते खतरे से बच निकलने का कोई रास्ता तलाश करने के लिए जहन लड़ाने लगा। ये जंजीरें या इनमें जुड़े मोटे ताले तोड़ना तो नामुमकिन ही लगता है। क्या किसी तरकीब से खुद इन लोगों को कम से कम कुछ वक्त के लिए हाथ पांव आजाद करने पर मजबूर किया जा सकता है? लेकिन जो कुछ भी करना है आइंदा 1-1.5 घंटे के अंदर करना होगा, क्योंकि सूरज तलू होने के बाद तो पूरी हवेली और जागीर के करिंदे हमारी राहें रोकने के लिए दस्तयाब होंगे। एक तरकीब तो बिल्कुल सामने की है और वो फौरन आजमाई जा सकती है। मैंने अचानक जोर से आवाज लगाई, ओए जवानों, जागते पे हो या नींदर आ गई? मैनू मुतरन ले जाना है। जवाब में मुझे भूपिंदर नामी शख्स की जबानी भारी सी गाली सुनने को मिली और मुझे इसी जगह फरागत का मशवरा दिया गया। मुझे इसके जवाब की तवक्का थी, लिहाजा मैंने इनको शर्म दिलाई कि बंदूकों के होते हुए इनकी फूंक क्यों सुरक रही है और ये कि मैं अपने यार को यहाँ बंदा छोड़कर कैसे फरार हो सकता हूँ, वगैरह वगैरह। और साथ ही विक्रम सिंह से इनकी शिकायत लगाने की धमकी भी लगाई। पता नहीं इन पर कौन सी बात का असर हुआ। बहरहाल मैंने दरवाजे से बाहर खटपट की आवाज सुनी, फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर 2 अफराद अंदर दाखिल हुए
ان میں سے ایک تو پہلے والا کارندہ ہی تھا، البتہ پورن کی بندوق ایک مریل سے دیہاتی نوجوان نے سنبھال رکھی تھی۔ ان میں سے سینئر پہرے دار یعنی بھوپندر نے غور سے کمرے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سخت سردی کے باوجود ظہیر زمین پر بچھی چٹائی پر دراز کھراٹے لے رہا تھا۔ اوئے جلدی کرو، ایتھے ہی نہ نکل جاوے، میں نے بیتابی بھرے لہجے میں کہا۔ میرے لہجے کی ہنگامی کیفیت نے میری توقع کے مطابق اثر کیا۔ ادھیڑ عمر بھوپندر نے اپنی شاٹ گن ساتھی کو پکڑائی اور اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اس تالے کی طرف بڑھا جس نے ظہیر اور میری زنجیروں کو باہم منسلک کر رکھا تھا۔ اس دوران میری نظریں دونوں بندوقوں کو لاٹھیوں کی طرح تھامے پوری صورتحال کا کسی تماشائی کی طرح جائزہ لیتے نوجوان کارندے پر جمی ہوئی تھی، اور کان تالے میں چابی گھومنے کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ میں نے جیسے ہی زنجیروں کا تالا کھلنے اور زنجیریں الگ ہونے کی آواز سنی، بغیر دیکھے عقب میں موجود بھوپندر کو زوردار لات ماری۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور نوجوان کارینے کے سینے میں زوردار کاندھا مارا کہ وہ بری طرح عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ادھر منہ پر پڑنے والی لات نے بھوپندر کا جبڑا ہلا دیا تھا اور وہ ظہیر کے اوپر جا گرا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرش پر پڑی ہوئی شاٹ گن اٹھائی اور اس کے دستے سے نوجوان کارندے کی گدی پر مناسب قوت کی ضرب لگائی۔ وہ حلق سے ہلکی سے دردناک چیخ خارج کر کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے فوراً بندوق کی نال کا رخ بھوپندر کی طرف کر کے بے بس کرنا چاہا، لیکن ادھر نظر پڑی تو دیکھا یہ نیک کام ظہیر پہلے ہی کر چکا ہے۔ اس نے ہنگامے سے بیدار ہوتے ہی نہ صرف صورتحال سمجھ لی تھی بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پڑی زنجیریں اس کے گلے میں ڈال کر اسے جکڑ لیا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔